بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، یہ سورہ فتح کی 29ویں آیہ مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اس انداز سے تعارف فرمایا۔ کسی کا تعارف کیا جاتا ہے تو ہم دنیاوی طور پر تو ہمارے یہاں یہی سلسلہ ہے، ہم منصب سے، ہم طاقت سے، ہم دولت سے، ہم شہرت سے تعارف کرواتے ہیں، انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ بھئی یہ صاحب ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کروایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تعارف آ گیا کہ یہ قرآن کا تعارف ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور اس ارشاد پاک کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتی ہے، ہم مسلمانوں پر تو ویسے ہی بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پروان چڑھتے ہیں، بولنا بھی شروع کرتے ہیں تو گھر والے کلمہ طیبہ سکھاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کلمہ طیبہ پر، جو کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کا ایک ابتدائی کلمہ ہوتا ہے جو انہیں یاد کروایا جاتا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا طریقہ کار کیا رہا ہے کہ ہم نے بچوں کو کلمہ طیبہ یاد کروا دیا ہے، اس سے آگے کی باتیں نہیں سمجھائیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ آگے چل کر بچے دین سے انتہائی دور ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب اتباع، اطاعت لازم ہو گئی۔ اب ہم پر لازم ہو گئی کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں، اپنے نبی کا کہنا مانیں، اور اپنے نبی کی اسوہ پر عمل کریں۔ یہ ہمیں عام طور پر نہیں سمجھایا جاتا اور نہ بتایا جاتا ہے کہ اب آگے کا یہ اسٹیپ ہے۔ جبھی تو وہ جب عمر اپنی گزارتا چلا جائے گا، اس کی عمر گزرتی چلی جائے گی، تو اس کلمہ طیبہ کو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں نے ان کی اتباع کرنی ہے، یہ مفہوم و معنی اس کے ذہن میں اتر جائے۔ اور جب کسی چیز کو ہم بار بار تکرار کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، ریپیٹیشن ہوتی ہے، تو وہ چیز ہمارے دماغ میں دہرائی جاتے جاتے ہمارے قلب میں اتر جاتی۔